اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن سے۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے کہ میلاد مناؤ، تو آپ کی خدمت میں دو آیت کریمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ لوگ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آپ کے سامنے جو پہلی آیت کریمہ یہاں پر ہے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 58 کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کا ترجمہ یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ خوشی مناؤ۔ اور دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے یہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا یہ ہے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ ان دو آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھ کر سوچئے کہ اگر آج میں کسی سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت، اس کی سب سے بڑی فضل کیا ہے، تو ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے زبان سے ایک ہی نام نکلے گا، وہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فضل اور سب سے بڑی رحمت ہمارے آقا ہی ہیں۔ تو اگر ان کی پیدائش پر آج مسلمان اگر خوشی منا رہا ہے تو یہ عین قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے وہ۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ تشریح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ آپ کے خصائل اور محامد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہیں۔ اس لیے آپ کی ولادت اور آپ کے محاسن کا بیان کرنا اور ان پر خوشی منانا عین حکم قرآن کے مطابق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 820۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے پیر کے دن روزے رکھنے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کی خوشی میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ سے اپنا میلاد منایا۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر یہ حدیث ہے، آپ نے نقل فرمائی ہے، اس کو سنیں آپ لوگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ حالانکہ احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر دیا تھا اور عقیقہ دہرایا نہیں جاتا۔ پس پتہ چلا
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیدائش، اپنی بعثت اور اپنے رحمت للعالمین ہونے کے سبب شکرانے کے طور پر عقیقہ کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں اپنا یہ عقیقہ کیا۔ یہ دوسری حدیث کریمہ تھی۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ملا علی قاری کی نگاہ میں یہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی نگاہ میں میلاد مصطفیٰ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کرنا جائز ہے، اور آپ کی سیرت اور آپ کی نعت سننے کے لیے اس محفل میں شریک ہونا جائز ہے، اور لوگوں کو دعوت کرنا اور خوشی منانا بھی جائز ہے۔ دیکھیے یہ حضرت کون فرما رہا ہے؟ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علامہ قسطلانی کے نزدیک، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ علامہ احمد قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے مہینہ میں اہل اسلام ہمیشہ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور میلاد کی راتوں میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے میلاد شریف کے مہینے کی راتوں کو عید بنا دیا، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسالت کی بیماری ہے ان کی بیماری اور بڑھ جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ علامہ قسطلانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاجی امداد اللہ کا نظریہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ سب کیا فرما رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا طریقہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ اسے برکات کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف اور لذت بھی پاتا ہوں۔ ہمارے علماء میلاد پر بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جائز ہونے کی ہے تو پھر اتنا تشدد کیوں کرتے ہیں؟ اور آئیے دیکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ علامہ شامی کی نظر میں، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آئیے یہ کیا فرماتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو سننے کے لیے جمع ہونا اعظم عبادات سے ہے۔ اعظم مانے بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سے ہے، کیونکہ میلاد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بکثرت صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر سے محبت آپ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور جلیل القدر علماء نے تشریح کی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امان رہتی ہے، اور مقصد میں کامیابی کی جلد بشارت ملتی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اب آج بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے کیوں جھنڈے نہیں لگائے، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگ یہاں پر دیکھیے۔ صحابہ کرام نے جھنڈے کیوں نہیں لگائے؟ اس کا جواب یہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جھنڈے اور جھنڈیاں لگانا بدعت حسنہ ہے، یعنی بدعت تو ہے مگر یہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ ایک بدعت ہے اور اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ مستحب یعنی کوئی کرے تو ثواب پائے گا اچھی نیت کے ساتھ، اگر نہ کرے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، یعنی اچھی نیت کے ساتھ ہو تو ثواب بھی ملے گا۔ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جھنڈے نہیں لگائے،
تو جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں کاغذ موجود نہیں تھا۔ جس دور میں قرآن مجید جیسی اہم کتاب کا ذخیرہ لکڑی کی چھال، ہڈی اور پتوں پر کیا جائے، اس زمانے میں 12 ربیع الاول کی جھنڈیوں کا ثبوت ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہی دھوتی جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی شہادت کے بعد اوپر ڈال دی گئی، چنانچہ سر پر ڈالتے تو قدم برہنہ ہو جاتے اور پیروں پر ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا۔ سید الشہداء ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مگر کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا ہے۔ تو جب دور صحابہ میں کپڑا اس قدر مفقود تھا تو صحابہ کرام جشن میلاد کے لیے جھنڈے اور بینرز کہاں سے بنواتے؟ صحابہ نے میلاد پر لنگر کیوں نہیں بانٹا؟ اس کا بھی جواب آپ لوگ سن لیجئے۔ صحابہ کرام جہاد کرتے تو کھجوریں کھا کر ان کی گٹھلیاں محفوظ کر لیتے، تاکہ اگر کچھ کھانے کو نہ مل سکے تو 2 گٹھلیاں چبا کر پانی پی لیں گے۔ اب سوچو جس زمانے میں گٹھلیوں سے یوں غذائیت حاصل کی جاتی ہو، اس دور کے 12 ربیع الاول شریف میں میلاد کے لنگر کی دیگیں ڈھونڈنا، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انداز تھا، اس کے مطابق بھرپور طریقے سے انہوں نے بزم کو سجایا، اور آج کے احوال کے مطابق بعد میں آنے والی امت نے اپنے انداز میں میلاد مناتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ اگر اچھی نیت کے ساتھ منایا جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ منائے تو کوئی گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ مستحب ہے منانا چاہیے، کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت اور فضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور اس کے ساتھ میں بتاتا ہوا چلوں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ہم ہی لوگ دیتے ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہم میلاد مصطفیٰ منائیں تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرے۔ اعتراض کرنے کا موقع ہم لوگ خود ہی دیتے ہیں، الٹے سیدھے ڈی جے، ناچ گانا، یہ سب ہمارے علماء منع کرتے ہیں اس طرح کی نہ منائیں، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، اسی لیے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم اگر میلاد مصطفیٰ منائیں تو کوئی ہم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ منائیں، اچھے سے منائیں، جھنڈا لے کر نکلیں، نہ تو منقبت پڑھتے ہوئے نکلیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے، صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے نکلیں، اچھے سے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ۔ یہ ناچ گانا، ڈی جے باجا گانا، یہ سب ناجائز ہے، ہمارے علماء اس کو بہت سختی سے منع کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے سنیت کو بدنام کرتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم میلاد مصطفیٰ منائیں تو ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔